بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات فقیہ الامت. عرض مرتب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی شانہ نے بے شمار اوصاف و کمالات اور گناگو محاسن سے نوازا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نسب کے اعتبار سے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندے سے تعلق رکھتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حاجی خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث عصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کے خصوصی خادم تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا حامد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن قدس سرہ اسیر مالٹا کے خصوصی شاگرد اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کے رفیق درس تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بسم اللہ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کرائی. گنگوں کے اور اپنے خاندانی نورانی ماحول میں پرورش پائی. ولیہ صفت رابع عصر صاحب زادی صاحبہ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے مکان میں ان کے اپنے مکتب میں قرآن پاک حفظ کیا. درویش صفت زاہد وقت حضرت مولانا فخر الدین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ تلمیذ رشید حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے مدرسہ مظاہر العلوم نام رکھا گیا، اور اپنے والد ماجد قدس سرہ سے ابتدائی کتب پڑھی، اور پھر مظاہر العلوم کے علمی و روحانی ماحول میں اپنے وقت کے ممتاز خدا ترس حضرات علماء کرام جیسے مناظر اسلام حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب قدس سرہ، خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ناظم مظاہر علوم سہارنپور، امام نحو حضرت مولانا ظہور الحق صاحب قدس سرہ، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کامل پوری صدر مدرس مظاہر علوم سہارنپور، خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. فقیہ عصر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب قدس سرہ مفتی اعظم مظاہر العلوم، حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب قدس سرہ ناظم مظاہر العلوم سہارنپور. محدث عصر حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ شیخ الحدیث وظاہر العلوم سے علوم کی تحصیل و تکمیل کی، اور پھر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب شیخ الاسلام، مولانا اعجاز علی صاحب، مولانا رسول خان صاحب ہزاروی، مولانا علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نبی حسن قدس سرہ جیسے ماہرین حضرات سے علوم کی تکمیل کی، اور پھر قطب الارشاد حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک انشاءاللہ جب تک موقع رہے گا مجلس ہوتی رہے گی. اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اور اس وقت اس میں تصوف کی کتابیں پڑھی گئی، سنائی گئی. اس وقت بھی یہی چاہتا ہوا تھا. یہ مولانا بھی کہہ رہے تھے اکمال الشیم شروع کی جائے جو تصوف کی کتاب ہے، لیکن ابھی میرے ذہن میں یہ آیا کہ مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضرات نے شاید زیارت بھی کی ہوگی، یا اگر زیارت کا موقع نہیں ملا تو نام تو سنا ہوا ہوگا. میرے تو خاص استاد ہے. دارالفتہ کا جو کچھ میں نے پڑھا ہے لکھا ہے وہ انہی سے مفتی محمود صاحب سے ہی ہے. اور حضرت مفتی محمود صاحب کو بار بار جب تک میں تھا یہاں لانے کی سعادت بھی حاصل رہی، بلکہ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ اس وقت میں تو طالب علم تھا. طالب علم کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہے. طالب علم کے پاس کیا ہوتا ہے؟ حضرت مفتی صاحب کو لایا یہاں پر، بس میں لے گیا، بس میں لایا، رکشہ میں لے گیا، رکشہ میں لایا. اور پھر تو بعد میں حضرت مفتی صاحب کی شہرت کی ایسے ہو گئی کہ کاروں کی لائن لگ گئی. وہ دوسری بات ہے، لیکن ابتدا ان کی حالت بتا رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ جب حضرت کہ ہمیں دورے میں تھا سہارنپور میں، تو حضرت سے مشورہ ہوا تو حضرت نے کہا کہ افتاح سیکھ لو.
تو اس وقت حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے افتاء کے لیے مجھے یہ بتایا تھا کہ کانپور میں مفتی محمود صاحب ہیں، ان سے افتاء سیکھو، یعنی کانپور بھیجنے کا میرے لیے طے ہوا تھا۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے جو صدر مفتی تھے ان کی جگہ خالی ہوئی، تو شورا نے مفتی محمود صاحب کو کانپور سے دیوبند بلا لیا۔ تو یہ مفتی صاحب کا پہلا سال تھا دیوبند کا، اور جب مفتی صاحب خود دیوبند آ گئے تو مجھے کانپور کی ضرورت نہیں تھی، پھر مجھے حضرت شیخ نے وہی بھیج دیا۔ خیر بہرحال تو وہ اللہ جل جلالہ نے بہت کچھ علم و معرفت سے نوازا تھا، بہت اونچی شخصیت تھی۔ پہلے تو تمہیں یہ بتا رہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بعد صحابہ کی اولاد کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے پوری دنیا میں ایسا پھیلا دیا کہ ہر جگہ پر انہوں نے اللہ اور رسول کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ساری کی ساری وہاں پہنچا دی۔ سمجھنا گیا؟ وہ لوگ جانتے تھے کہ مدینہ منورہ کی کیا فضیلت ہے، مدینہ منورہ کی کیا برکت ہے، وہ سارے جانتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ سمجھنا ہے؟ اس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بھی، اور اسی طریقے سے چاہے وہ سید ہو یا کیا ہے انصاری ہو یا کیا مہاجر ہو، جو بھی ہو، ہر ایک پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ختم ہوا، 12 سال ہوئے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صرف 12 سال میں، حالانکہ اس وقت سہولت کے اعتبار سے ایسی سفری سہولتیں بھی نہیں تھی۔ سمجھنا، اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا اور غربت تھی، تنگی تھی، پھر بھی اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے اتنی کوششیں کی، اتنی محنتیں کی کہ 10 سال میں مکہ مکرمہ سے اسلام جو چلا وہ ہندوستان، اور ہندوستان کے بعد ترکستان، ترکستان کے بعد بخارا، ازبکستان وغیرہ، یہ سارے علاقے ہیں، چائنا وغیرہ، سب جگہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پہنچ گئے۔ سمجھا گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہر ایک آدمی یہ چاہتا تھا مدینہ منورہ کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے، میرے گھر اترے۔ کون نہیں چاہے گا؟ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے میری اونٹنی کو بتا دیا ہے، اس لیے میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میں اتروں گا، وہی میرے لیے میزبان ہوگا اور وہی میری جگہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ خود مدینہ منورہ کی تھی، اس لیے گویا کہ مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال، نانا کا گھر یا ماموں کا گھر تھا، اور جو خاندان والے تھے وہ سارے کے سارے ماموں جان ہوا کرتے تھے، اور وہ خود چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر اترے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں اترے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اس جگہ پر جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ جب وہاں بیٹھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کا یہی منظور ہے، تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصل مدینہ کے میزبان بنے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے نام سنا ہوگا، سمجھنا گیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ چھوڑ کر اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلے۔
ترکستان میں آئے، اور ترکستان ابھی اس وقت فتح نہیں ہوا تھا، جہاد کے مجاہدین کے ساتھ تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اچانک موت کا وقت آ گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے انتقال سے پہلے کہا تھا کہ میری لاش کو ساتھ میں لے جانا جنگ کے موقع پر، جب تک کہ وہ فتح نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری کی لاش کو لے گئے، اور وہاں اسی قلعے کے پاس جب وہ فتح ہو گیا تو اس قلعے کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، سمجھنا ہے نہیں؟ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے تو گویا کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان اول بنے مہمان کے۔ اور درمیان میں اگر اسی جگہ میں بات روک لوں تو یہ بھی بتا دو کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا، بڑا شاندار مکان تھا اس زمانے میں، سمجھنا ہے؟ حالانکہ اس زمانے میں تو بہت معمولی قسم کے مکانات ہوتے تھے، لیکن یہ بڑا شاندار مکان تھا۔ اور اس مکان بھی اس وجہ سے کہ پہلے کوئی بادشاہ جو اس نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، اس وقت مدینہ بھی نہیں تھا، یثرب تھا، ان پر حملہ کیا تھا، اور اس وقت ان کو بتایا گیا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، اور وہ نبی ہجرت کرے گا، اور ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ میں قیام کرے گا۔ تو ان فاتحین نے اپنے طور پر اسی وقت ایک شاندار مکان بنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرے تو اس مکان میں وہ ٹھہرے۔ وہ اللہ کو پسند آ گیا تھا، رہنے کے لیے تو وہ ایوب کے قبضے میں تھا، لیکن اصل بنا بتا رہا ہوں میں، سمجھ میں آ گیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا تو اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو منزلہ مکان تھا۔ میں نے کہا نا ذرا اچھا خاصا مکان تھا، بادشاہوں کا بنایا ہوا، حکیم کا بنایا ہوا زمانے کے اعتبار سے۔ اور پھر اس کے بعد کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی تعریفیں کی، بہت ہی علامتیں بتائی، بہت ساری نشانیاں بتائی، اس وجہ سے یہود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کے لیے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے اسی زمانے سے انہوں نے مدینہ میں قیام شروع کر دیا تھا، وہ مدینہ میں رہتے تھے۔ یہ بات اور رہی کہ بعد میں ان کی کم بختوں کی بدقسمتی ایسی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا والا نہ تھی۔ یہ ہے نا بیماری، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں تم کو؟ اپنا والا نہیں ہے، یہ بیماری بہت پہلے سے چل رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سب کے سب اسرائیل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا جو تھا حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، انہی کے خاندان میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کے خاندان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا نبی یا رسول جو ہے وہ ہمارے خاندان میں ہی آئے گا، اور وہ مدینہ منورہ میں رہنے لگ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار ہی میں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے اندر ایک قسم کی یہ ضد تھی اپنائیت کی، تو کہا یہ تو قریش میں پیدا ہو گئے، اس وجہ سے ان کو پسند نہیں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ بہرحال لمبی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں تاریخ کی ہے، اور وہ تاریخ آج تک چلی آ رہی۔ ابھی جو جنگ چل رہی ہوگی تمہیں معلوم ہوگا یا نہیں ہے، نہیں معلوم ہے تو جانے دو، ابھی جنگ چل رہی ہوگی کہ نہیں، وہ وہیں سے چل رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے اس وقت اب ایک نیا فتنہ اس نے شروع کیا ہے امریکہ نے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، مکہ والے بھی اور اسرائیل والے بھی چچا زاد بھائی ہیں،
چتاگڑھ بڑھ میں ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے تم دونوں پھر متحد ہو جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، اور بھائی بھائی بن رہے. خیر بہرحال سیاسی اب بات نہیں کرتی، تو ذرا سی بات آ گئی تو میں نے کہہ دیا تم لوگوں کو. یہ سب ان لوگوں کے سیاسی چپکر سے ہے. خیر تو میں بات کر رہا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ منورہ چھوڑا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مکہ مدینہ جیسی قیمتی جگہ چھوڑ کر ایسی نام بھی معلوم نہیں، وہاں بھی ان لوگوں کی قبریں بن گئی، اور ان لوگوں کی قربانی سے اب دین ہمارے تک پہنچا. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ محنت نہیں کرتے تو آج ہم بھی کیا ہے کسی پتھر کے سامنے، کسی گائے کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. سمجھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، یہ نا اولاد کی اولاد، صحابہ کرام کی اولاد، حضرت ابوبکر کی اولاد، حضرت عمر کی اولاد، حضرت عثمان کی اولاد، ہر ایک نے حق ادا کر دیا. اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں آپ لوگوں کو انہی کی اولاد تم کو ملے گی. اور انہوں نے اس وقت تو تھے ہی تھے، وہ تو اکابرین تھے، لیکن بعد میں بھی ان کی اولاد نے وہی کام کیا کہ جو دین کی خدمت کا ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرکز ہو، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکز ہو، صدیقی النسب تھے، حضرت ابوبکر کے اولاد میں تھے. سمجھنا گیا؟ حضرت مولانا عقیل صاحب جن کا بھی انتقال ہوا وہ سید تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں تھے. سمجھے؟ اسی طریقے سے قاری طیب صاحب بھی صدیقی النسل تھے. سمجھنا گیا؟ تو یہ سارے کے سارے اکابرین جو ہمارے ہوئے وہ انہی خاندان میں سے ہوئے. اصل جو بیج تھا وہ اثر تو رکھتا ہی ہے. خیر بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، صحابہ میں تو انصار صحابی بہت ہے، تم نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن کسی انصار کی نسل اس محفوظ نہیں ہے جتنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے اور دنیا میں پھیل گئے، اور پھیلنے میں سے لے کر کچھ لوگ اس زمانے میں گنگو پہنچ گئے اور گنگوں میں رہنا شروع کر دیا. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طریقے سے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب کے سب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہے، سلسلے نسب میں. سمجھنا گیا؟ اور ان کے علاوہ بھی بہت، نوساری میں بھی تم نے دیکھا ہوگا، لنسی کوئی کے سامنے ایک درگاہ ہے، قبر ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی. تو یہ حضرات سارے کے سارے دنیا میں پھیل کر دین کا کام ہی انہوں نے کیا. تو ان میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو تھی وہ گنگوں میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حسن حسین کے اولاد میں سے. سمجھ میں؟ بہرحال اس طریقے سے یہ حضرات پھیل گیا تھا. گنگوں میں ایک خاندان آباد ہوا اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. انہی میں سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابرین پیدا ہوتے رہے. مفتی صاحب بھی اسی خاندان سے ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو دادا تھے وہ دادا بھی خاندانی بات ہے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. اگر تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کون تھے تو تمہیں تو وہ بھی معلوم نہیں ہوگا نا. سمجھے؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی ہمارے سلسلے کے بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے اونچے درجے کے کتب میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیا نام بتایا؟ مولانا رشید احمد گنگوئی. سمجھ میں آیا نہیں؟ ان کے علاوہ گنگوں میں اور بھی بہت سارے بزرگان ہیں.
اکبر کا زمانہ تھا. اکبر کے زمانے میں گنگوں میں ایک اللہ کا ولی تھا, عبد الحق اس کا نام تھا. سمجھ آ گیا؟ ان کے بھی بہت زیادہ عجیب عجیب واقعات ہیں. یہ سب یہ تاریخ کے واقعات ہیں, اور ہم لوگ کیونکہ تاریخ کو جانتے نہیں, تاریخ کو پڑھتے نہیں, تاریخ کی بات معلوم نہیں, اس لیے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں. مولانا عبد الحق حقہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد سے ذکر شروع کرتے تھے, رات بھر ذکر کرتے رہتے تھے, صبح تک ذکر کرتے رہتے تھے. تو اس کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی زبان اتنی زوردار ذاکر ہو گئی تھی. جب روزانہ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے آدمی اللہ اللہ کرے گا, تو جب پیشاب یا پاخانہ کے لیے بیٹھتے تھے تو اس وقت تو ذکر کرنا جائز نہیں ہے. اور ان کی زبان ایسی عادی ہو گئی تھی کہ اس وقت بھی وہ ذکر کرتے تھے, منہ کو بیٹھنا پڑتا, منہ کو پکڑ کر بیٹھنا پڑتا تھا کہ کہیں یہاں پر وہ اللہ اللہ شروع نہ کر دے. پھر ان کے لڑکے کی, ان کے پوتے ابو سعود کا ایک واقعہ ہے, وہ بھی بہرحال یہ سب گنگوں کے ہیں. تو گنگو ایک شہر ہے, سمجھنا ہے. حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گنگوں سے ہیں. ان کی سوانح ملتی ہے. میں کہا بھی کرتا ہوں اب لوگوں کو کہ بھائی کہ دیکھنے کی کتابیں جو ہے وہ ایسی ہے, یہ کتابیں دیکھو. تذکرۃ الرشید اس کا نام ہے, سمجھنا ہے, بہت اچھی کتاب ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید نے اس کو چھاپی ہے, بہت تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں اس میں لکھی ہے, اور بہت سارے واقعات, بہت سارے مسائل بھی اس میں ذکر کیے. تذکرۃ الرشید اگر مل جائے, کتب خانوں میں ملتی ہے, تو اس کو لاؤ, اس کو دیکھو, تو تمہیں پتا چلے گا کہ اکابرین کون تھے, کیسے تھے, کس طرح کے تھے. تو ان حضرت مفتی صاحب کے جو دادا تھے وہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, خادم. حضرت مفتی صاحب کے والد جو تھے ان کا نام تھا حامد حسن. مفتی صاحب کے والد, میں نے نہ والد کو دیکھا نہ دادا کو دیکھا, لیکن نام بہت سنا مفتی صاحب سے. بجنور ایک شہر ہے. جب یہ فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد بجنور ملازمت کے لیے گئے, اور گئے نہیں بلکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بھیجا. تمہارے لوگوں کے لیے بھی ہے, اگر یہاں سے کوئی مدرس تم کو بھیجے کہ جاؤ فلاں جگہ کام کرو, تو جب تک تم کو اچھے پیسے ملتے رہیں گے وہاں رہو گے, اور جہاں پیسے ملنے بنو گے جگہ چھوڑ دو گے, سمجھنا نہیں. لیکن حضرت مفتی صاحب کے جو والدین کو بجنور بھیجا, بجنور رہ کر انہوں نے کام کیا, مرتے دم تک کام کرتے رہے. امامت کراتے تھے تو امامت کی تنخواہ نہیں لیتے تھے. کہتے ہیں کہ امامت اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت کرنے کے بھی پیسے لینے چاہیے کیا؟ تم کو کہ یہ تو ہمارا تو ناس مار دیا ابھی, سمجھے, پیسے نہیں لیتے, اللہ کہتا ہے پیسے نہ لو, کوئی حرج کی بات نہیں. بہرحال مولانا حامد کی بات کر رہا ہوں. اور اس مرتے دم تک اسی جگہ پر خدمت کرتے رہے کہ مجھے یہاں پر میرے شیخ نے, شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے مجھے یہاں بٹھایا ہے, اس وجہ سے کچھ بھی ہو جائے میں اس کو چھوڑنے والا نہیں. بہرحال ان کے لڑکے تھے, ان کا نام تھا یہ محمود الحسن, وہ حامد حسن, ان کا نام محمود حسن, مفتی صاحب کا نام. اب مفتی صاحب کے حالات بتا رہے ہیں کہ ایک تو خاندانی اعتبار سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے, اور پھر بچپن سے بھی سعادت مند, باپ بھی دادا بھی سارے کے سارے کیا ہے متقی پرہیزگار, اور زمانہ بھی حضرت گنگوئی کا جو بڑا پاکیزہ زمانہ تھا, اور اس میں حضرت نے زندگی گزاری. پھر ان کی بسم اللہ
اب تو ہمارے یہاں تو بسم اللہ ہوتے ہی نہیں، باقی وہاں یوپی میں ہے بسم اللہ کرائی جاتی ہے بچوں سے پہلی مرتبہ، کسی بزرگ کو بلا کر کسی بزرگ کے پاس ہوتی ہے۔ تو حضرت شیخ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہلی الف ب پڑھنے کی شروعات حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کے ایک صاحبزادی تھی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار۔ حضرت گنگوئی فرماتے تھے کہ اگر عورتوں کو بیعت کرنے کی اجازت ہوتی تو میری بیٹی کو ہوتی، میں اس کو اجازت دیتا، لیکن عورت کو بیعت نہیں ہوتی۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی متقی اور پرہیزگار ہوگی۔ ان کے گھر میں حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مفتی صاحب کی بسم اللہ کرائی، اور وہاں مفتی صاحب نے حفظ کرنا شروع کیا، اور وہیں انہوں نے حفظ کیا۔ حفظ کرنے کے بعد پھر مظاہر علوم میں تشریف لائے، اور مظاہر علوم میں حضرت مفتی صاحب نے ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری کتابیں پڑھی۔ اب کن کن سے پڑھی وہ سب کا نام آیا، اب سب کی حالات یا سب کی تشریحات کرنے شروع ہو جائے تو بڑا لمبا چوڑا ہو جائے گا، سمجھنا ہے نہیں۔ وہاں سے فارغ ہوئے، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر افتاء سیکھا، اور افتاء سیکھا سب سے پہلے وہی مدرس ہوئے، اور پھر اس کے بعد مدرسے میں جیسے عامتاً چلتا ہے کچھ نہ کچھ، تو ان کو مدرسہ مظاہر علوم چھوڑنا پڑا، مدرسہ مظاہر علوم چھوڑ کر پھر کانپور تشریف لے گئے۔ کانپور اس زمانے میں بدعتوں کا گھر تھا، ابھی بدعتی بہت ہے کانپور وغیرہ علاقے میں، ہے کوئی یوپی کا اس میں نہیں ہے جانتے، سمجھے نا، بہت بدعت ہے بہار میں بھی، یہاں سے بھی زیادہ۔ بہرحال تو وہاں وہ علاقہ تھا، مفتی صاحب نے وہاں خدمت کا کام شروع کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ دیا اور ساری بدعتیں ختم ہوئی۔ خود مفتی صاحب فرماتے تھے مجھے کہ اتنی موت کی دھمکیاں آتی تھی، قتل کر دیں گے، مار دیں گے، چھوڑا مار دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو مفتی صاحب فرماتے تھے میں رات کو دروازہ کھلا چھوڑ کر سوتا تھا، دروازہ بند بھی نہیں کرتا تھا کہ جس کو مارنا ہے کہ مار جائے، لیکن میں حق بات بتاؤں۔ اور اس طریقے سے مفتی صاحب نے وہاں پر کام کیا، بہت کام کیا۔ خیر بہرحال حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزوں سے بیعت کی۔ میں نے پوچھا بھی تھا کہ جس وقت وہ تو بڑا زمانہ تھا، آج سے 100 سال کے پہلے کا زمانہ ہے، بہت سارے اکابرین تھے اس زمانے میں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، پھر اس کے علاوہ شیخ محمود الحسن مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا اصغر صاحب جو یہاں اپنا راندیر میں مدفون ہے، سمجھنا ہے نہیں، اصغر میاں، ایسے بڑے بڑے حضرات تھے۔ تو میں نے کہا آپ نے اس زمانے میں حضرت شیخ سے ہی بیعت کیوں کی؟ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ بیعت کرنی چاہیے کہ نہیں، اور بیعت کرنی چاہیے تو کس سے کرنی چاہیے، کیسا آدمی ہونا چاہیے، اس میں اگر موقع آیا تو تفصیل اور بتائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ لگا، میں سب کی مجلس میں گیا، سب کی مجلس میں بیٹھا، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، لیکن حضرت شیخ کے یہاں جب میں بیٹھا تھا اس وقت مجھے اپنے سارے کام یاد آ گئے، اور مجھے یہ ہوا کہ میری اگر اصلاح ہوگی یا اگر میری اصلاح ہو سکتی ہے تو اسی آدمی سے ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے حضرت شیخ سے بیعت کی، حالانکہ اس وقت حضرت مدنی اور دوسرے بہت بڑا کابرین تھے۔ میں پہلے خود یہ سمجھتا تھا کہ حضرت مفتی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے بیعت ہوں گے، لیکن مفتی صاحب حضرت مفتی شیخ الہند شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی سے بیعت نہیں تھے، تعلقات بہت تھے، لیکن بیعت تھے شیخ سے، اور شیخ سے بیعت ہونے کے بعد انہوں نے اونچا درجہ حاصل کیا کہ شیخ کے لوگوں میں نمبر اول ہونے لگے، سمجھنا گیا۔ خیر پھر اس کے بعد انہوں نے بھی کیا ہے مجلسیں ہونے لگی، تو اس وقت وہ جو بیٹھتے تھے اثر کے بعد وہاں مجلس ہوتی تھی،
اور اس وقت وہ مجلس میں دارالعلوم دیوبند کے جو اہم طلبا ہوتے تھے دورے کے اوپر کے، وہ سارے ہوتے تھے۔ اس وقت حضرت مفتی صاحب سے سوالات کیے جاتے ہیں، ان کی بھی مجلس ہوتی تھی، قاری طیب صاحب کی بھی مجلس ہوتی تھی، ان کی بھی مجالس حکیم الامت کر کے چھپی ہوئی ہے، بہت عجیب ہے، بڑے عجیب سوالات کے جواب۔ قاری صاحب کے یہاں تو لوگ سوال پوچھتے تھے، اس کے سوال کے وہ جواب دیتے تھے، وہ جواب بھی بہت عجیب۔ آپ لوگوں تو ان کتابوں کو کوئی دیکھتے ہی نہیں، کتاب دیکھنے کا دستور ہی نہیں، اس وجہ سے پتہ ہی نہیں ہوگا، سمجھنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں مجلس ہوتی تھی ظہر کے بعد، وہ خطوط آتے تھے بہت سارے، وہ بیٹھ کر خطوط لکھتے رہتے تھے، اس میں فتوے کے جواب بھی ہوتے تھے، اس میں تصوف کے جواب بھی ہوتے تھے، اور ساتھ میں کچھ بات بھی بتایا کرتے تھے، کچھ لوگ بیٹھ جاتے تھے ان کو۔ تو ان کی جو مجالس حکیم الامت کے نام سے چھپی ہوئی ہے، حضرت مولانا رشید اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک ہی وقت میں مجلس بھی ہو رہی ہے، ایک ہی وقت میں دارالافتاء بھی چل رہا ہے، اور ایک ہی وقت میں وہ خطوط کے جوابات بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے باکمال لوگ پیدا کیے۔ خیر بہرحال وہ ساری چیزیں ہیں اور وہ سب کے عجیب، لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ آپ حضرات کو مفتی محمود صاحب کے جو ملفوظات ہیں اس ملفوظات کو بتایا جائے، تاکہ کم سے کم یہ تو معلوم ہو کہ مفتی صاحب نے کیا کیا باتیں کہی ہے۔ اس میں تصوف بھی ہے، اس میں حدیث کی باتیں بھی ہے، اس میں بزرگان دینوں کے اقوال بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہے بالکل آسان اردو میں۔ ابھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، بلکہ اگر آہستہ آہستہ پڑھتے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کون کون سی چیزیں کہی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب کون تھے، کس خاندان سے تھے، کہاں پڑھا، کیسے لوگوں سے پڑھا، وہ بھی اس میں آ گیا۔ مذاہب میں داخل ہوئے وہ نکال کیا گیا ہے۔ اور اپنے والد ماجد قدس سرہ سے ابتدائی کتب پڑھی، اور پھر مظاہر علوم کے علمی و روحانی ماحول میں اپنے وقت کے ممتاز خدا ترس حضرات علماء کرام جیسے اپنے وقت کے خدا جتنے متقی پرہیزگار بزرگوں سے پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا جی، جیسے مناظر اسلام حضرت مولانا اسد اللہ صاحب قدس سرہ۔ مولانا اسد اللہ صاحب رامپور کے ہیں، میرے بھی استاد ہیں، ابو داؤد شریف میں نے ان سے پڑھی ہے، بہت ہی غضب کے آدمی، انگلش بھی جانتے تھے، اردو بھی جانتے تھے، اور جو بولنے آتا تھا جلدی بولتے تھے کہ سمجھنے والا لکھنے والا سمجھنے والا پتہ چل نہیں جاتا کیا کر رہا تھا۔ وہ اس زمانے میں تو CID وغیرہ ہوتے تھے، وہ ساری تقریریں لکھا کرتے تھے، تو شارٹ نویس آدمی جو تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا کہ بھائی آپ اتنا جلدی بولتے ہیں کہ ہم سے لکھا نہیں جاتا۔ اور مناظر تھے بڑے زوردار، اور مناظر کے ساتھ ساتھ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے، مظاہر سہارنپور کے محتمم تھے، ناظم صاحب کے نام سے مشہور ہے، ہمارے یہاں محتمم کہتے ہیں، وہاں ناظم کہتے ہیں ان کو، مظاہر علوم کے وہ ناظم تھے، اور ہر وقت ان کی تسبیح چلتی رہتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری تسبیحات روزانہ کی لاکھوں کی تعداد میں پڑھتے تھے، ہر وقت تسبیح چلتی ہی رہتی، بڑے حسین جمیل، بہت خوبصورت، ظاہر بات ہے کہ چہرہ ویسے ہی تسبیحات کی پڑھنے کی وجہ سے ہوگا، ان سے پڑھا۔ امام نحو حضرت مولانا ظہور الحق صاحب قدس سرہ، مولانا ظہور الحق صاحب تھے، وہ بھی وہاں کے تھے، ان سے انہوں نے پڑھا، ہر فن کے وہ ماہر تھے۔ خود مولانا ظہور الحق صاحب سے میں نے مفزی اور سلم العلوم پڑھی ہے، سمجھنا ہے جی۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کامل پور، حضرت مولانا عبد الرحمن کیمل پوری، اصل میں تو وہ کیمل پور پاکستان میں گاؤں ہے پٹھانوں کا، وہاں سے وہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، مظاہر میں پڑھے 47 سے پہلے کی بات، اور وہاں پڑھنے کے بعد پھر وہیں مدرس ہو کر رہ گئے،
اور مدرس ہو کر رہ گئے تو نیچے سے لے کر اوپر تک صدر مدرس کے عہدے تک پہنچ گئے. پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے. یہ دورہ پڑا مظاہر علوم میں، مظاہر علوم میں دورہ پڑا انہیں، اور دورہ پڑنے کے بعد وہ زمانہ تھا حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے خط لکھا کہ اس سال رمضان میں خانقاہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے. اب حضرت تھانوی کون تھے اور ان کے خانقاہ میں آنے کی اجازت کا کیا مسئلہ تھا، کس طریقے سے ہوتا تھا، وہ بڑی لمبی بحث ہے، اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ان کو اجازت مل گئی. کس کو؟ مولانا عبد الرحمان کو، پٹھان تھے. ان کے لڑکے ابھی تھوڑے دن پہلے سے میری ملاقات ہوئی تھی، براکور میں آئے ہوئے تھے میرے پاس ملاقات کے لیے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج وہ بھی عجیب ہے. الفاظ کو اس طریقے سے آگے پیچھے کرتے تھے کہ آدمی ہرش کرتے رہ جاتا تھا. کہا کہ مولانا عبد الرحمان کیمل پوری، نام تو کیمل پور گاؤں کا ہے نام، اس لیے کیمل پوری ہے. مولانا عبد الرحمان کیمل پوری کامل پورے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ مولانا عبد الرحمان کیمل پوری کامل پورے ہیں. بس کیمل پوری میں ذرا سا بدل گیا، الف بڑھا کر اس کو کتنا بدل دیا. سمجھ میں؟ اور یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے دورے کے سال میں، دورے کے اختتام پر، جیسے تمہارے یہاں شعبان میں چھٹی ہوتی ہے، شعبان میں خط لکھا تھانہ بھون، اور وہاں سے جواب آ گیا. حضرت تھانوی کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن یہ شرط یہ شرط یہ شرط یہ شرط. حضرت تھانوی کیا تھا، بہت زیادہ باتیں تھی. حضرت تھانوی کی بھی سوانے بہت زبردست تھے. لوگ آج کل بدعتی ان کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، لیکن بہت کامل درجے کے تھے. دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. کبھی تذکرہ آئے گا تو اس کو بتائیں گے، ابھی بات رک جائے گی پھر. تو حضرت مولانا عبد الرحمان کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں بھی بڑے ماہر، حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کے بہت اچھے دوست. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ تصنیف کی، حضرت نے تصنیف کی، اس وقت تھے وہاں پر، تصنیف کی تو وہ تصنیف دکھلاتے تھے اپنے ساتھیوں نے کہ اس کو دیکھ لو اس میں کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے. اس سے اندازہ لگا تو شیخ اپنی کتاب جس کو دکھلوائے وہ کیسا ہوگا. تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ میں گئے. 40 دن یعنی رمضان پورا 10 دن آگے، 40 دن وہاں سے نکلے تو خلافت لے کر نکلے. سمجھے؟ یہ ایسا نہیں کہ تمہاری طرح دورے تک وہ ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے تھے. وہ تو دورے تک بھی بہت ہی متقی پرہیزگار تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی تقویٰ طہارت والی کی تھی، بس ایک پالش کرنے کی ضرورت تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان میں گئے، پالش ہو گئی اور وہ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار ہو گئے. مولانا عبد الرحمان کامل پوری، ان سے حضرت مفتی محمود صاحب نے سبق پڑھا ہے. جی فقیہ عصر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب قدس سرہ. فقیہ عصر حضرت مفتی سعید احمد صاحب مدرسہ مظاہر ان کے بہت بڑے مفتی تھے. انہوں نے معلم الحجاج بھی لکھی ہے. سمجھ میں آیا؟ معلم الحجاج جو ہے وہ مفتی سعید احمد صاحب نے لکھی ہے. ان کے 2 صاحبزادے، ان کو میں نے نہیں دیکھا، انتقال ہو گیا. مفتی صاحب نے ان سے پڑھا ہے. ان کے 2 صاحبزادے تھے مفتی مظفر حسین اور طاہر. مفتی مظفر حسین سے میں نے پڑھا ہے. غضب کے پڑھانے والے تھے، مجھے بڑا پسند آتا تھا ان کا پڑھانا. مشکات پڑھی ہے میں نے ان سے. باب المیاہ بس آیا. اب میاہ پر جو بحث شروع ہوتی تھی، پانی کیا ہے، کیسا ہے، اس کے اقسام کتنے ہیں، کس قسم کے پانی ہے،
پانی آسمان سے اتر رہا ہے، پانی زمین سے نکل رہا ہے، ساری بحث ایک ہی ساتھ میں اسی وقت ہو جاتی تھی. 15-20 منٹ ایسی بحث ہوتی تھی کہ پورا سارا اس میں سما دیا جاتا. بڑے غضب کے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے. میں نے ان کے صاحبزادے سے پڑھا، حالانکہ باپ ہوتا ہے، ان سے حضرت مفتی محمود صاحب نے پڑھا ہے. جی حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب قدس سرہ اور مولانا عبد اللطیف صاحب وہ حضرت یعنی مظاہر سہارنپور کے سارے استاد ہیں. مولانا عبد اللطیف صاحب وہ محتمم کو شیخ اس زمانے میں محتمم کو شیخ الحدیث کو سب کچھ تھی. بہت زبردست عالم اور بڑے ان کے قصے حضرت شیخ نے سنائے تھے. کبھی بخاری میں نے شاید سنایا بھی ہوگا. مولانا عبد اللطیف صاحب شیخ الحدیث تھے اور جب حدیث پڑھاتے ہوئے بخاری میں جب حدیث ہرقل آتی تھی تو اس لڑکوں کو کہتے تھے کہ پوری حفظ کرو، تب میں آگے پڑھاؤں گا ورنہ نہیں. سمجھنا ہے. ہمارا جب زمانہ آیا تو حضرت شیخ نے ہمیں کہا کہ مولانا عبد اللطیف صاحب کو بہت پسند تھا تو تم لوگ کیا ان کی قبر پر جا کر سنا دینا، خوش ہو جائیں گے وہ. لیکن طلبا ہے. بہرحال چونکہ اس میں حدیث ہرقل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ ہے، کیسے تھے، کیسا ہوتا ہے نبی، کیسا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں اس میں. اگر پڑھو گے تو اس میں سنایا ہوگا. اور اس وقت بھی دورے والوں نے پڑھا ہے. دورے والا کوئی نہیں ہے، پڑھا سنا تھا کہ نہیں؟ مہینہ بھر نکل گیا ہوگا اس میں، تو ساری تفصیل کے ساتھ وہ ہے اس میں. بہرحال تو وہ حدیث تاریخ کی ہے ہرقل والی، اس وجہ سے وہ ان کے تھے. پھر ان کے بعد حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکز وہاں کے شیخ الحدیث بنے. جی محدث عصر حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر پھر دورہ حضرت شیخ سے پڑھا تھا حضرت مفتی محمود صاحب نے. حضرت شیخ نور اللہ مرکز کا تذکرہ کیا ہے کہ جس حدیث کے ساتھ ان کا مشغلہ، حدیث کے ساتھ ان کی مناسبت، میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں تو بڑے بڑے محدثین تھے. دیوبند میں بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہاں مظاہر میں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی کسی بڑے سے پڑھنے کا موقع ملے، لیکن اس کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے منع کر رکھا تھا کہ حدیث میرے علاوہ اور مولانا تیرے شیخ مولانا خلیل احمد صاحب کے علاوہ کسی دوسرے سے پڑھنے کی اجازت نہیں. دوسرے فنون جو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ ہے، یہ تم جس سے چاہے پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو. بہت سارے واقعہ درمیان میں آ جاتے ہیں. حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے مقامات پڑھی تو کہا کہ ہمارے مقامات کا امتحان آئے گا. کیا؟ تیسرا مقامات حریری پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ یہاں پر نہیں پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اب نہیں ہے. چلو یعنی مقامات کتاب ہے، مقامات حریری کر کے. تو سوال کیا تھا امتحان میں؟ تیسرا مقامہ، جو مقامات حریری میں تیسرا مقامہ ہے، اس کو اپنے الفاظ میں عربی میں لکھو. دیکھا امتحان؟ عجیب. خیر بہرحال حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرکزہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم دیا تھا حدیث کا، اور حدیث کے علم میں جو انہوں نے محنت کی تھی، اسی محنت کی وجہ سے حضرت شیخ کا نام محمد زکریا کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن شیخ الحدیث کہتے تو فوراً حضرت شیخ کی طرف ہی نسبت ہوتی تھی. نام کی جگہ پر شیخ الحدیث نے، سہارنپور سے شیخ الحدیث نے. سمجھنا ہے. اور کس محنت سے پڑھا ہے اس کا تذکرہ تو میں اب نہیں کر سکتا تمہیں.
کہا کہ شام کا کھانا میں نے صرف اسی وجہ سے ملتوی کیا، صرف دن میں 1 مرتبہ کھاتے تھے دوپہر کو، پھر نہیں. کہ شام کا کھانا مطالعہ میں حرج ہوتا ہے، 15-20 منٹ کھانے میں لگتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مطالعے میں حرج ہوتا ہے، اس لیے میں نے کھانا بند کر دیا. میری بہن تھی جو میرے ساتھ بہت محبت کرتی تھی، کہتے میں مشکات وغیرہ حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھا، ارے پھر اس میں دوسرا آ گیا کہ میرے والد صاحب نے میری مشکات شروع کرائی. تو وہی کتب خانہ، اور کتب خانہ میں مہمان خانہ، وہ ساندن کی جگہ ہے، وہ حضرت شیخ کا گھر ہے، وہاں پر ایک مسجد چھوٹی سی ہے، پتہ نہیں دیکھا ہوگا کہ نہیں. تو وہاں مہمان خانہ تھا، اس مہمان خانہ کے اوپر میری مشکات شروع ہوئی. حضرت فرماتے ہیں کہ مشکات شروع ہوئی والد صاحب کے پاس، تو والد صاحب نے مشکات شروع کرائی، اور شروع کرانے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے والد صاحب نے کیا دعا کی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں. حضرت شیخ کا جذبہ دیکھو، والد صاحب نے کیا دعا کی مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن میری ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ بڑے لمبے انتظار کے بعد اب حدیث کے پڑھنے کا موقع آیا ہے، حدیث پڑھنا نصیب ہوا ہے، بڑے انتظار کے بعد حدیث پڑھنا نصیب ہوا ہے، یا اللہ مرتے دم تک یہ میرا رشتہ نہ ٹوٹے. میری ایک ہی دعا تھی. سمجھنا ہے؟ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ خود ان کو حدیث کا کتنا احترام تھا اور حدیث کی کتنی طلب تھی. کہتے میری وہی دعا تھی. اور پھر وہ دعا اللہ کے یہاں قبول کیسے ہوئی اور کیا واقعات ہیں، وہ سارے واقعات ہیں، لیکن ابھی پھر مسئلہ کہیں دوسری جگہ چلا جائے گا. سب مجھے بھی یاد آ رہا ہے ایک کے بعد ایک، لیکن وہ میری یہی دعا تھی. تو کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد میں مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو میری بہن بیٹھ جاتی تھی، وہ روٹی کا لقمہ بناتی تھی اور لقمہ بنا کر میرے منہ میں رکھ دیتی تھی. میں چباتا رہتا تھا اور کتاب دیکھتا رہتا تھا، اور جب چباتے وہ لقمہ اتر جاتا تھا تو منہ چبانا بند کر دیتا تھا، تو دوسرا لقمہ دے دیا جاتا تھا. تو کچھ مہینوں تک تو اس طریقے سے چلتا رہا کہ میرا مطالعہ بھی ہوتا رہا اور کھانا بھی ہوتا رہا. لیکن پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے مطالعہ کی وجہ سے یہ کھانا بند کر دیا. اس لیے ہندوستان میں رات کو حضرت شیخ کھایا نہیں کرتے تھے، صرف دوپہر کو کھانا کھاتے تھے 11:30 بجے، بس وہ بھی ایک فکس وقت. صبح کو ناشتے کے بعد اوپر چلے جاتے تھے، تصنیف کرتے تھے، تصنیف سے 11:30 بجے فارغ ہوتے تھے. فارغ ہونے کے بعد پہلے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر آرام کرتے تھے. حضرت شیخ کی سوانے بھی چھپی ہے، اس میں بہت سارا کچھ. حضرت شیخ کی سوانے تو خود انہوں نے آپ بیتی کے نام سے لکھی ہے، وہ ملتی بھی ہے. یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں، نام آئے یاد رکھو تو اس کو لے کر پڑھتے رہو تو فائدہ ہوگا. بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں کی تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو پھر علوم سے پڑھا، اور اس پڑھنے کے بعد حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزوں کو دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، اور دارالعلوم دیوبند میں داخل ہونے کے بعد فنونات کی کتابیں بڑی بڑی سب انہوں نے دیوبند میں پڑھی. جی. اور پھر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ، حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب قدس سرہ، میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سید ہیں. اور اسی زمانے سے جبکہ راندیر کا نام تھا، راندیر کا دبدبہ تھا رنگون کی وجہ سے، سمجھے نہیں، حضرت یہاں تشریف لایا کرتے تھے. بڑے عامل بھی تھے، تعویذ والے بھی بڑے عامل تھے. بہت عجیب، مولانا سید اصغر میاں صاحب اس کا نام تھا. آئے ہوئے تھے، اور رمضان کے بعد پھر یہاں انہی کی برکت تھی مولانا اصغر میاں کی کہ حضرت مولانا سید اصغر میاں صاحب، پھر ان کے علاوہ ان کے نانا تھے جن کا نام نندی میاں تھا. یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا متقی اور پرہیزگار بنا کر، سب تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تم کہو پتہ نہیں کیا ہاں کرا ہے، لیکن میں کتاب کی بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں
برے خیالات کبھی آتے ہی نہیں تھے، اتنے متقی اور پرہیزگار تھے ننھے میاں. نانا تھے ان کے اصغر میاں کے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی. اس بنیاد رکھوانے کے وقت میں سب سے پہلے اینٹ اگر کسی سے رکھوائی ہے تو یہ ننھے میاں سے رکھوائی. سمجھنا گیا؟ یہ ننھے میاں مولانا اصغر میاں کو لے کر گئے تھے مکہ مکرمہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور مولانا اصغر میاں صاحب کو وہاں بیعت کرایا، اور بیعت کرانے کے بعد خلافت بھی ان کو مل گئی، اور وہ یہاں پر تمہارے قبرستان میں موجود ہے، معلوم ہے؟ جب پہلی مرتبہ حضرت مفتی محمود صاحب کو نور اللہ مرکزہ میں یہاں لے کر آیا تھا گجرات، تو اس وقت مفتی صاحب نے کہا تھا کہ بھائی گجرات سے تو ہمیں کوئی نسبت نہیں ہے، کچھ نہیں، بس ہمارے ایک استاد ہیں ان کی قبر پر ہم جائیں گے. وہ ان کے استاد تھے مولانا اصغر میاں، اور ان کی قبر پر اس وقت آئے تھے ہم. اور اب تو بہت معلوم ہے تو بہت الگ سا مولانا اصغر میاں صاحب کا الگ قبر تھی، اب تو بہت جگہ بھی نہیں رہی وہاں پر. تو وہ مولانا اصغر میاں صاحب تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا. اور مولانا اصغر میاں صاحب ان کی سوانح ادیب یاد آ جائے تو کیا کہنا، کیسے ادیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، بہت عجیب بات. کھانے کے بعد جو دسترخوان پر نیچے گرتا تھا نا، ان کو بھی الگ الگ کرتے تھے، چونٹی کے لیے الگ، بڑے جانوروں کے لیے الگ، وہ پھر ڈال دیتے کہ وہ لوگ کھائے. اور جب تک وہ رہے جس محلے میں رہتے تھے وہاں کے محلے والوں نے اچھے مکان نہیں بنائے، مولانا اصغر صاحب نے اپنا اچھا مکان نہیں بنایا، پھر محلے والوں نے بنا کہا کہ اب نے ان کا اچھا مکان بنا تو ان کو حسد آتی کہ نہیں کہ دیکھو مول صاحب کا کتنا اچھا مکان ہے، ہمارا نہیں ہے. اب اتنا سارا خیال کون کرتا ہے؟ حیات اصغر ان کی بھی سوانح ہے، اگر مل جائے تو اس کو پڑھنا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوگی. جی حضرت مولانا اصغر کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا اعزاز علی صاحب. حضرت مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الاسلام بہت اعلیٰ درجے کے ادیب آدمی. ان کو میں نے نہیں دیکھا، ان کا انتقال ہو گیا. سونا بہت تیز تیز چلتے تھے، ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی. ان کے 2 لڑکے تھے، وہ میرے زمانے میں پڑھتا تھا وہاں، اس وقت وہاں پر موجود تھے. شیخ الادب کے نام سے مشہور تھے مولانا اعزاز علی، وہاں پہلے ہی سے مشہور تھا شیخ الادب. جی حضرت مولانا رسول خان صاحب ہزارویں قدس سرہ، یہ پاکستانی تھے، بہت مشہور تھے رسول خان. جی حضرت مولانا علامہ ابراہیم صاحب قدس سرہ، علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے دیکھے ان کو. جی حضرت مولانا نبی حسن صاحب قدس سرہ جیسے ماہرین حضرات سے علوم کی دیوبند میں انہوں نے مختلف کتابیں پڑھی. تو حضرت مفتی صاحب کون تھے، کہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم دی اور کہاں انہوں نے انتہائی تعلیم لی، اور کس طریقے سے علم حاصل کیا، وہ بھی تمہارے سامنے گزر گئے تھے. بہت کا سلسلہ کل کو انشاءاللہ، اس لیے کہ ابھی اذان کی تیاری ہو رہی ہے، بس انشاءاللہ روزانہ عصر کے بعد یہ تعلیم اسی طریقے سے ہوتی رہے گی. اور جمعہ کو درود شریف کی مجلس ہوگی، اور صبح کو ذکر کی مجلس ہوتی ہے. اس میں جو لوگ مشائخ کی حقہ سے بیعت ہیں اور ان کو ذکر کی اجازت ہے، وہ سارے یہاں آ کر ذکر کر سکتے ہیں. لیکن جو ذکر نہیں کرتے، میں نے ایک کو پوچھا گزشتہ سال، تو کہا شیخ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی. میں نے کہا بھائی شیخ کی غلطی ہے. میں نے کہا تم نے شیخ سے اجازت لی تھی کہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں؟ کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا تیرے گھر آ کر کہیں گے شیخ کے تو ذکر کر. بڑے عجیب عجیب سمجھنا ہے. اس وجہ سے جو کسی سے بھی بیعت ہو مشائخ حقہ سے، ان سے اجازت لو. وہ اگر اجازت دے تو ہمارے ساتھ ذکر کرو. ذکر کی مجلس کی ایک بہت برکت ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور تم لوگوں کے لیے اس فتنہ فساد کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اصل تو میرا اس مجلس کی بنیادی دورے والے اور دارالفتہ والے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری پروڈکشن ہے.
ہماری تربیت ہے، ہماری پیداوار ہے. اگر یہی پیداوار جائیں گے اور حسد، بغض، کینہ، کپٹ لے کر ہوئے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ آتا جاتا کچھ نہیں. کیا ابھی بھی عصر کی نماز میں ایک آدمی نے اقامت کہی تھی، میرا جی ہوا تھا لیکن کہے گا کہ ابھی تک تو ہم اتنی تکبیریں سنتے رہے، کسی نے کچھ کہا نہیں. یہ کہاں سے نیا آ گیا؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ، یہی پڑھا تھا کہ نہیں؟ تم نے سنا ہی نہیں تو میں کیا کروں. حالانکہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے. جب تمہارے مدرسے میں ہی صحیح اقامت کی جائے، لیکن نابالغ سا تھا تو مجھے تو پہلے یہی لگا کہ بھائی وہ نابالغ کو کس نے تکبیر کے لیے بٹھا دیا. لیکن یہ بڑا لمبا چوڑا تھا. ہمارا کام ہے مدرسہ والے جو کریں وہ صحیح ہے. لیکن ذرا یہ تو ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ طالب علم کا اساتذہ کا جگہ ہے تو کیوں ایسا ہونا چاہیے. امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں تو 5 منٹ تک انتظار، میں کھڑا ہے کہ بیٹھا ہوں. امام صاحب 5 منٹ کے بعد اللہ کو کہتے ہیں پتہ نہیں استخارہ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں کہ میں تکبیر کہوں کہ نہیں. جب تکبیر پوری ہو گئی تو اللہ اکبر کہو، کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. تو یہ ہمارے لیے تربیت کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سی عادتیں پڑ جاتی ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. سمجھنا کہ اچھا ہونا چاہیے. اگر یہی آدمی کہے گا کہ تم اب میری بھول نکالتے ہو، جامعہ میں 7 سال تک میں تکبیر کہتا رہا، کسی مول صاحب نے میری بھول نہیں نکالی تو کس کا نام جائے گا؟ ارے سمجھنا ہے کہ نہیں. خیر بہرحال وقت ختم ہو گیا، اس وجہ سے چھٹی کرو. آئندہ کل کو پھر یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. ان کے ملفوظات میں بھی اس قسم کی چیزیں آئے گی تو انشاءاللہ اس کی تشریح کرنا، اس کو واضح طور پر بیان کرنا، سمجھانے کے لیے وہ ہمارا کام ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے.